السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگم کمنسا گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج شولاپور کے جغرافی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلباء و طالبات اور ساتھی اساتذہ کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ویلکم، خوش آمدید طلباء و طالبات۔ آج ہم ٹاپک نمبر 1 پاپولیشن پارٹ 1 آبادی حصہ اول کے مشقی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ پچھلے سال سے جغرافیہ مضمون کے سوالات کی نوعیت تبدیل کی گئی ہے۔ اب سوالات مقابلہ ذاتی امتحانات کی نوعیت کے پوچھے جا رہے ہیں تاکہ طلباء میں غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ طلباء حاصل کردہ جغرافیائی معلومات کا روزمرہ کی زندگی کے مسائل حل کرنے میں کس طرح سے استعمال کریں، اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ ان سوالات کو حل کرتے وقت آپ سوالات کا اطمینان سے بغور مطالعہ کریں اور سوچ سمجھ کر جوابات لکھیں، کیونکہ ایسے سوالات اکثر پیچیدہ ہوتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم سبق نمبر 1 آبادی حصہ اول کے مشقی سوالات حل کریں۔ سوال نمبر 1، صحیح باہمی تعلق پہچانیے۔ اے، assertion، الف یعنی بیان، آر یعنی ریزننگ، بے یعنی وجہ۔ الف یعنی بیان ہے اور بے کے معنی وجہ۔ الف کیا ہے دیکھیں گے، زرخیز مٹی والے علاقے گنجان آباد ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، بیان ہے۔ اس کے بعد بے یعنی اس کی وجہ، زرخیز مٹی زراعت کے لیے نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ یہ بیان اور وجہ دونوں دیے گئے ہیں۔ اب اس میں نیچے 4 آپشن دیے گئے ہیں، یہ 4 آپشن کون سا صحیح ہے اس میں سے ہم کو منتخب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا آپشن جو ہے صرف الف صحیح ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بے غلط ہے، تو پہلا آپشن نہیں آئے گا، کیونکہ زرخیز مٹی والے علاقے گنجان آباد ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور زرخیز مٹی زراعت کے لیے نہایت کارآمد ہوتی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ دوسرا آپشن صرف بے صحیح ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ زرخیز مٹی والے علاقے گنجان آباد ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور دوسرا اس کی وجہ زرخیز مٹی زراعت کے لیے نہایت کارآمد ہوتی ہے، دونوں صحیح ہیں، تو دوسرا آپشن بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تیسرا آپشن دیکھیں گے، الف اور بے دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں صحیح ہیں، اور بے الف کی صحیح وضاحت ہے۔ کیا بے الف کی صحیح وضاحت ہے، یہ ہم ذرا غور کریں گے، سوچیں گے۔ زرخیز مٹی والے علاقے گنجان آباد ہوتے ہیں، یہ الف بیان ہے، کیا اس کی وضاحت بے کر رہا ہے؟ زرخیز مٹی زراعت کے لیے نہایت کارآمد ہوتی ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ زرخیز مٹی کے علاقوں میں ہی زراعت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے آبادی گھنی پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر تیسرا جو آپشن ہوگا وہ بالکل صحیح ہے۔ تو چوتھا آپشن الف اور بے دونوں صحیح ہیں، لیکن بے الف کی صحیح وضاحت نہیں ہے، یہ چوتھا غلط ہوگا۔ تو اس میں جواب کیا آئے گا؟ تیسرا آپشن الف اور بے دونوں صحیح ہیں، اور بے الف کی صحیح وضاحت ہے۔ نمبر 2، الف یعنی بیان، کسی علاقے کی آبادی میں تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ بے یعنی اس کی وضاحت یا وجہ، شرح پیدائش، شرح اموات اور ہجرت کسی علاقے کی آبادی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
الف بیان ہے اور بے اس کی وجہ ہے. دونوں کو غور سے پڑھیں گے اور اس کے بعد دونوں کو غور سے سمجھ کر اطمینان سے پڑھیں گے. اس کے بعد ہم کو 4 آپشن دیے گئے، اس میں کون سا صحیح ہے اس کو ہم کو منتخب کرنا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے صرف الف صحیح ہے. آئیے دیکھیں گے الف کیا دیا گیا. کسی علاقے کی آبادی میں تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوتی. یہ غلط ہے کیونکہ کسی علاقے میں آبادی میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. دوسرا ہم دیکھیں گے صرف بے صحیح ہے. شرح پیدائش، شرح اموات اور ہجرت کسی علاقے کی آبادی پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ وجہ جو ہے بے جو ہے یہ بالکل صحیح نظر آ رہی ہے. اس کے بعد تیسرا ہم دیکھیں گے الف اور بے دونوں صحیح ہیں. دونوں تو صحیح نہیں ہیں کیونکہ اوپر کا غلط ہے اور نیچے کا صحیح ہے. تو تیسرا اور آگے کیا ہے؟ بے الف کی صحیح وضاحت ہے، یہ بھی نہیں آئے گا. چوتھا آپشن کیا ہے؟ الف اور بے دونوں صحیح ہیں لیکن بے الف کی صحیح وضاحت نہیں ہے. تو چوتھا بھی آپشن نہیں آئے گا کیونکہ دونوں یہ صحیح نہیں ہے. صرف اس میں دوسرا جو آپشن دیا گیا ہے صرف بے صحیح ہے. جواب کیا آئے گا؟ بے. بے یعنی شرح پیدائش، شرح اموات اور ہجرت کسی علاقے کی آبادی پر اثر انداز ہوتے ہیں. نمبر 3 الف یعنی بیان. آبادیاتی عبوری نظریے کے دوسرے مرحلے میں شرح اموات کم ہوتی ہے لیکن شرح پیدائش قائم مستقل رہتی ہے. بے دوسرے مرحلے میں آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. یہ 2 دیے گئے ہیں. اب اس پر سے ہم کو کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، 4 آپشن یہاں پر دیے گئے ہیں، اس میں سے ہم کو منتخب کرنا ہے. تو آئیے ہم دیکھیں گے. پہلا جو ہے صرف الف صحیح ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دوسرا غلط ہے. ایسا نہیں ہے، پہلا نہیں آپشن نہیں آئے گا. دوسرا صرف بے صحیح ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اوپر والا الف غلط ہے، صرف بے صحیح ہے، تو یہ بھی آپشن نہیں آئے گا. تیسرا آپشن الف اور بے دونوں صحیح ہیں اور بے الف کی صحیح وضاحت ہے. یہ بالکل صحیح جواب ہے. دونوں بھی صحیح ہیں اور بے جو ہے الف کی صحیح وضاحت ہے. چوتھا جو ہے الف اور بے دونوں صحیح ہیں لیکن بے الف کی صحیح وضاحت نہیں ہے. یہ چوتھا آپشن غلط ہے. تو اس سوال میں چوتھا آپشن جو ہے صحیح آپشن جو ہے تیسرا ہے. الف اور بے دونوں صحیح ہیں اور بے الف کی صحیح وضاحت ہے. سوال نمبر 2 درجہ ذیل کے مختصر نوٹ لکھیے. طلبہ طالبات یہاں پر 3 سوالات پوچھے گئے ہیں. پہلا سوال آبادی کی تقسیم پر طبعی ساختی اثرات. یہاں پر آپ طبعی ساخت کے اثرات لکھیں. دوسرا جو ہے شرح پیدائش اور شرح اموات میں باہمی تعلق. یہ میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. تیسرا جو ہے آبادیاتی عبوری نظریے کا تیسرا مرحلہ. یہ تیسرے مرحلے کی اہم خصوصیات ہم ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 3 جغرافیائی وجوہات بیان کیجیے. اس میں سب سے پہلے نمبر 1 بھارت آبادیاتی عبوری نظریے کے تیسرے مرحلے سے گزر رہا ہے. اس کی وجوہات نیچے دی گئی ہیں. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور بعد میں اپنے نوٹ بک میں اس کو لکھیں. دوسرا سوال دنیا میں آبادی کی تقسیم غیر مساوی ہے. اس کا بھی جواب یہاں پر اسکرین پر دیا گیا ہے. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر نوٹ بک میں لکھ سکتے ہیں. تیسرا سوال نقل و حمل کی سہولیات کی وجہ سے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا جواب نیچے
دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ کی مدد سے اپنی نوٹ بک میں دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال، آبادیاتی عبوری نظریے کے تیسرے مرحلے میں ثانوی اور ثالثی سرگرمیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ بھی اسکرین پر دی گئی ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنے نوٹ بک میں لکھیں۔ سوال نمبر 5، شرح پیدائش کم ہونے کے باوجود آبادی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کا بھی جواب اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی بیاضوں میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، آبادی کا گنجان پن آبادی اور اس علاقے کے رقبے پر منحصر ہوتا ہے، اس کے وجوہات بھی اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ سوال نمبر 4، مفصل جواب لکھیے، اس میں سب سے پہلا، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے طبعی عوامل کی معلومات دیجیے۔ چونکہ طالبہ و طالبات ویڈیو کے ذریعے ہم آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے طبعی اور انسانی عوامل مفصل لیے ہوئے ہیں، اس میں سے یہاں پر صرف طبعی عوامل پوچھا گیا ہے، تو آپ صرف یہاں پر طبعی عوامل لکھیں گے۔ طبعی عوامل میں سب سے پہلے آپ طبعی ساخت لکھیں گے، اس کے بعد آب و ہوا، نمبر 3 پانی کی دستیابی، چوتھا مٹی۔ یہاں پر آپ کا ایک سوال مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، آبادیاتی عبوری نظریے کے پہلے اور 5ویں مراحل میں آبادی میں اضافہ تقریباً نہیں ہوتا، تو پھر دونوں مراحل کے درمیان کیا فرق ہے؟ یہ تمام جوابات اسکرین پر دیے گئے ہیں، آپ اطمینان سے اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اپنے بیاضوں میں لکھیے۔ تیسرا سوال، آبادیاتی عبوری نظریے کے چوتھے اور 5ویں مرحلے میں آنے والے ممالک کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی نیچے دیا گیا ہے، آپ طلبہ و طالبات اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اپنے نوٹ بک میں لکھیے۔ سوال نمبر 5، آبادیاتی عبوری نظریہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری کی صاف ستھری شکل بنائیے اور اس کے مختلف مراحل کے نام لکھیے۔ طلبہ و طالبات اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن تھیوری کی پوری شکل آپ موجود ہے، اس کے مختلف نام بھی انگریزی میں دیے گئے ہیں، میں آپ کے سامنے اردو میں ہر کالم کا نام بول رہا ہوں۔ پہلا کالم اسٹیجز، مراحل، اس کے نیچے برتھ اینڈ ڈیتھ ریٹ پر 1000 پیپل، شرح پیدائش اور شرح اموات فی 1000 میں۔ دوسرا کالم ہائی اسٹیشنری، بلند استحکام مرحلہ، اس کے نیچے ڈیتھ ریٹ، شرح اموات اور اس کے نیچے ٹوٹل پاپولیشن، کل آبادی۔ دوسرا مرحلہ ارلی ایکسپانڈنگ سٹیج، اس کے نیچے برتھ ریٹ، شرح پیدائش۔ تیسرا مرحلہ لیٹ ایکسپانڈنگ مابعد توسیع مرحلہ، اس کے نیچے نیچرل انکریز، قدرتی اضافہ۔ چوتھا مرحلہ لو اسٹیشنری، پست استحکام مرحلہ۔ پانچواں مرحلہ ڈکلائننگ، نزولی یا گراوٹ کا مرحلہ، اس کے نیچے نیچرل ڈکریز، قدرتی کمی۔ تو اس طرح سے اس صاف ستھری شکل آپ کو بنانا ہے اور اس کے نام لکھنا ہے، نیچے ٹائم لکھا ہوا ہے، وہاں پر وقت لکھیں گے۔ سوال نمبر 6، دنیا کے نقشے کے خاکے میں درج ذیل کی نشاندہی کیجیے اور اشاریہ بھی بنائیے، جہاں ضروری ہو نام بھی لکھیے۔ نمبر 1، آسٹریلیا کا کثیر آباد علاقہ۔ نمبر 2، بھارت کا کم آباد علاقہ۔ نمبر 3، آبادیاتی عبوری نظریے کے مرحلے نمبر 5 میں آنے والے کوئی 2 ممالک۔ نمبر 4، آبادیاتی عبوری نظریے کے مرحلے نمبر 2 میں آنے والے
کوئی دو ممالک کے نام۔ تو طلباء طالبات، دنیا کے نقشے میں ہم کو نمبر 1 جو ہے آسٹریلیا، اس کا نچلا حصہ آئے گا جو لال کلر سے بتایا گیا ہے، اور دوسرا بھارت کا کم آباد علاقہ راجستھان جو گرین کلر سے بتایا گیا، اور نمبر 3 آبادیاتی عبوری نظریے میں مرحلہ نمبر 5 میں آنے والے کوئی دو ممالک کے نام فن لینڈ اور سویڈن جو یورپ میں لیونڈر کلر سے بتایا گیا ہے۔ نمبر 4 آبادیاتی عبوری نظریے کے مرحلے نمبر 2 میں آنے والے کوئی دو ممالک کے نام نائجیریا اور کانگو، اس کو ایلو کلر سے دکھایا گیا ہے۔ آپ اس کا اشاریہ بنائیے اور مکمل کیجیے۔ خدا حافظ۔